कल गुज़िश्ता बात आई थी सूरह निसा का पौ पारा चौथे पारे में, जिसमें मीरास के अहकामात, उसके अलावा मुहर्रमात का भी बयान है। कौन से रिश्ते हैं जिनसे निकाह करना हराम है। बिल्कुल आखिरी आयत में पारे नंबर 4 की तफसीलात बयान की। हर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, माएँ हराम है, निकाह नहीं कर सकते। बेटियां हराम है, बहनें हराम है। हर्रमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व खालातुकुम, खालाएं, फूफियां, व बनातुल अखी व बनातुल उख्त, और भांजियां, भतीजियां, व उम्महातुकुम अल्लाती अरज़अनकुम, और वो औरतें जिन्होंने तुमको दूध पिलाया। दूध पिलाने से भी रिश्ता ऐसे ही मजबूत साबित होता है जैसे हकीकी माँ का पैदा करने वाली माँ का रिश्ता होता है। जो रिश्ता माँ का है वही रिश्ता दूध पिलाने वाली औरत का बन जाता है। अपनी माँ से निकाह जायज नहीं तो दूध पिलाने वाली औरत से भी निकाह जायज। वाखवातकुम मिन अर्ज़ाअत, बहनें, रज़ाई बहनें, व उम्महातु निसाइकुम, सास, उससे निकाह हमेशा के लिए हराम। व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन, अगर तुमने किसी औरत से निकाह किया उससे उसकी पहले से क्या औलाद है तो उन बच्चियों से भी निकाह, यह रबीबा होती है, तरबियत में आ जाती है, तो उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। दो बहनों को जमा नहीं कर सकते, ऐसी दो औरतों को जमा नहीं कर सकते जिनमें एक मर्द हो दूसरा औरत, तो एक दूसरे का निकाह ना हो सकता। तो मुहर्रमात को बयान किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने एक खास तौर पर हुक्म नमाज के बारे में, वजू का, कि नमाज से पहले वजू करना चाहिए और वजू कैसे करना चाहिए। एक और हुक्म बयान किया। शुरू में इस्लाम के आने से पहले अरब के मुआशरे में शराब पीना था, और शराब उनके मुआशरे में ऐसी थी और जिंदगी का ऐसा जुज बन गई थी जैसे हम और आप पानी पीते। पानी के बगैर जिंदगी चलती है। जिस समय हमारी और आपकी जिंदगी पानी के बगैर अधूरी है, अहले अरब के मिजाज में शराब उसी तरह दाखिल होती है। असल में अरब में मीठे पानी का बहुत कम वजूद था, मीठा पानी नहीं होता था, कहीं कहीं किसी कुएं में होता था और उससे लोग लेकर आकर इस्तेमाल करते थे। और जिनको मैसर ना होता वो खारे पानी में कुछ डालकर मीठा कर लेते। खजूर डाल दिया, किशमिश डाल दी, कुछ और डाल दिया, डालकर उसको भिगो कर रखा तो वो उसकी मिठास उसमें उतरती, वो पानी इस्तेमाल कर लेते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खजूर डालकर उससे मिठास उतरा हुआ पानी आपको दिया जाता था। रात में खजूर डालते, सुबह में दे देते, सुबह में डालते, रात में दे देते। अब ये जो चीजें थी, एक पानी में खजूर डला हुआ है, किशमिश डला हुआ है, अंगूर डला हुआ है, और उसमें ज्यादा वक्त गुजर जाए और उसमें झाग आ जाए तो वही नशा हो जाता है, वही शराब बन जाती है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है अरब की कौम जो है वो शराब की आदी बन चुकी थी और शराब गोया के उनकी घुट्टी में पड़ चुकी थी। इतना आसान नहीं था शराब को छोड़ना। इस्लाम जब आया तो इस्लाम ने आहिस्ता आहिस्ता तरबियत की, अहकामात आहिस्ता आहिस्ता दिए। ऐसा नहीं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में गारे हिरा में नबूवत मिली और सारे अहकामात एक साथ आ गए और सुबह में आकर सुना दिया कि नमाज पढ़ गए, रोजा पढ़ गए, ज़कात पढ़ गए, हज पढ़ गए, तुला हराम है, तुला हराम है, तुला हराम। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जमाने की बिगड़ी हुई कौम को आहिस्ता आहिस्ता सुधारा गया।
عرب کا معاشرہ وہ معاشرہ تھا، مورخین اور سیرت نگار، سیرت کی کتابیں لکھنے والے لکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی برائی ہو وہ اعلیٰ درجے میں عرب میں نہ ہو، ایسا نہیں۔ ہر برائی عرب کے معاشرے میں اعلیٰ پیمانے پر تھی۔ ایسے ماحول میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ تو شراب کا بھی یہی معمول تھا۔ تو شراب ایک بیت حرام نہیں ہوئی، آہستہ آہستہ مرحلہ وار حرام۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کھجور کے درخت اور انگور وغیرہ یہ اللہ نے عطا کیے، اور اس کے بارے میں اس سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے لوگ رزق حسن بھی حاصل کرتے ہیں اور نشے کی چیز بھی حاصل کرتے ہیں۔ تو پاکیزہ رزق اور نشے کو الگ الگ بیان کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نشہ پاکیزہ رزق میں داخل نہیں ہے۔ تو جو ذہین اور عقل مند لوگ تھے انہوں نے وہیں سے کہ بھئی نشے کی چیز یہ پاکیزہ چیز نہیں ہے تو وہیں سے رک گئے۔ دوسرے مرحلے میں پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ جوئے اور شراب کے بارے میں، یسألونک عن الخمر والمیسر، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو حکم آیا قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے اس میں گناہ بھی ہے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے، گناہ بھی ہے تھوڑا سا فائدہ بھی ہے۔ گناہ تو ہے نہیں، فائدہ کیا ہے؟ شراب پینے کے بعد آدمی مست ہو جاتا ہے، وہ چاہے گلی کا بھکاری ہو اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھتا ہے نہیں؟ اور شراب پی کر مست کسی گندگی میں لیٹا ہوا ہوتا ہے اور یوں محسوس کرتا ہے کہ میں جنت میں سو رہا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آدمی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے تو تھوڑا سا نفع ہے۔ جوا ہے، بغیر محنت کے اگر جیت جائے تو بہت سارا پیسہ آ جاتا ہے، تو کہا کہ تھوڑا سا نفع ہے لیکن گناہ ہے۔ بہت سے لوگوں میں لوگ آ کر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ حضرت اس میں فائدہ ہے نا، کیا نقصان یہ کر لیتا ہوں؟ تو شریعت نے ایسی تمام چیزوں کے بارے میں ایک اصول بنا دیا، وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، فائدہ چھوٹا ہے گناہ بڑا ہے۔ شراب اور جوئے میں فائدہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، فائدہ ہے تھوڑا بہت، لیکن اس کا جواب دے دیا پیچھے ہی کہ اس کا گناہ اس کے فائدے سے بہت بڑا ہوگا۔ تو بہت سی چیزوں کے بارے میں لوگ سود کے بارے میں سوال کرتے ہیں، انٹرسٹ کے بارے میں اور لون کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اگر فائدہ ہے نا اس میں، فائدہ ہے نا، نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ گناہ بڑا ہے یا فائدہ بڑا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے یہ دیکھا جائے گا۔ فائدہ ہر چیز میں ہوتا ہے، اس میں نہیں ہوتا، لیکن دیکھا جائے گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے۔ فرمایا گیا کہ اس کا گناہ فائدے سے بہت بڑا ہوا ہے، اتنا کہا، آگے نہیں کہا کہ حرام ہے۔ تو کچھ لوگ وہاں بھی رک گئے۔ اور تیسرا حکم یہ 5ویں پارے میں آیا، کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب ایک بادل لگا دیا گیا کہ بھئی اتنے وقت کے اندر تم شراب پی سکتے ہو لیکن نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھیں گے تو کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے، فجر کی نماز ہے، فجر سے 1.5-2 گھنٹہ پہلے شراب چھوڑ دینا پڑے گا۔ اب فجر سے ظہر تک ایک لمبا وقت ہے، اس میں گنجائش دی گئی کہ بھئی فجر کے بعد سے لے کر 11-11:30 تک گنجائش ہے۔ اب پھر ظہر کے بعد تھوڑی دیر میں عصر کا وقت آ جاتا ہے، عصر کے بعد مغرب کا وقت آ جاتا ہے، مغرب کا وقت بعد عشاء کا وقت آ جاتا ہے۔ تو مزاج بنایا گیا گویا کہ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے روک دیے گئے۔ 24 گھنٹے میں سے، اس لیے کہ آدمی عشاء پڑھتا ہے تو سو جاتا ہے، کوئی جاگتا ہے لیکن عموماً سونے کا وقت ہوتا ہے
تو یہ ظہر سے لے کر فجر سے لے کر ظہر تک کا تھوڑا سا وقت گنجائش دی گئی اور رات میں کوئی پینا چاہے تو ایک مزاج بنایا گیا. تو اس کو دیکھ کر بڑی تعداد رک گئی. اب صحابہ میں جو اعلیٰ مزاج کے لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتے اللہ کے نبی شراب حرام ہونی چاہیے, اللہ کے نبی شراب حرام ہونی چاہیے. صحابہ کا پہلے مزاج بنایا گیا, ایمان بنایا گیا, پھر احکامات آئے. بہت سے لوگوں کو مطالبہ کرنا پڑا اللہ کے نبی یہ حکم ہونا چاہیے, یہ حکم ہونا چاہیے. صحابہ آتے اللہ کے نبی شراب حرام ہونی چاہیے, شراب حرام ہونی چاہیے. اب مرحلہ وار تربیت آہستہ آہستہ مزاج بناتے گئے اور پھر آخر میں شراب آیا یا حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اے ایمان والو, شراب سے, جوے سے, اور جوے کی مختلف شکلیں ہیں, ان تمام سے رک جاؤ. یہ رجس من عمل الشیطان, ناپاک ہے, گندگی ہے, یہ شیطان والا عمل ہے. پھر جو مزاج بنا صحابہ کا سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب یہ حکم آیا کہ یہ اب اس سے رک جانا ہے, اب حرام ہے, اب پینے کی اجازت نہیں ہے, تو سیرت نگار اور مورخین مفسرین لکھتے ہیں مدینے کی گلیاں نام شرابوں سے بہ پڑی. جس کے پاس جو بھی سب انہیں دیا. اب حکم آیا تو اب سختی بھی آئی. حکم کے ساتھ کیا آئی؟ سختی بھی آئی. کیا سختی آئی؟ شراب حرام نہیں, شراب بنانے والے اور شراب کو یاد دلانے والے جو برتن ہیں ان سب کا استعمال حرام. نقی, دبا, ہنتم, مظفر, یہ مختلف برتن تھے جس میں عرب شراب بنایا کرتے تھے. فرمایا شراب حرام نہیں, شراب سے تعلق رکھنے والی ہر چیز, شراب کو یاد دلانے والے ہر چیز حرام. اب بہت سخت حکم آئے. یہ مزاج ہے شریعت کا, اسلام کا. جب ایک چیز طبیعتوں میں رج بس گئی ہو تو اس کو آہستہ آہستہ نکالا جاتا ہے, اور جب آخری مرحلہ آتا ہے نکالنے کا اتنی سختی کی جاتی ہے کہ اس کی نفرت دلوں میں بیٹھ جائے, پھر دوبارہ وہ مزاج میں واپس نہ آئے. کیونکہ ایک آدمی عادت بنتی ہے, مختلف عادتیں ہوتی ہیں, کسی کو بیڑی سگریٹ کی, کسی کو کچھ کھانے کی. اگر اس عادی آدمی کو وہ چیز چھڑانا چاہو اتنا آسان نہیں ہے. کبھی کسی حالات میں گر کر, کسی حادثے کا شکار ہو کر آدمی ارادہ کر لیتا ہے, عزم کر لیتا ہے چھوڑ دوں گا, کچھ دن چھوڑ بھی لیتا ہے, ذرا سا حالات متغیر ہوتے فوراً اپنا لیتا ہے. کئی لوگوں کو دیکھا گیا جب تک عزم حوصلہ نہ ہو لگی ہوئی عادت چھوٹتی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر مزاجوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شراب جو ہے وہ صدیوں کی مزاج میں بیٹھی تھی, گھٹی میں پڑی ہوئی, یہ کیسے نکالی جا سکتی ہے؟ آہستہ 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 کر کے نکالی. لیکن جب نکلی اتنی سختی کی گئی, شراب نہیں, شراب کا جس میں شائبہ بھی ہو وہ بھی حرام, شراب کا برتن بھی حرام ہے, شراب کو یاد دلانے والی چیز بھی حرام ہے. اور پھر جب مزاجوں میں شراب کی حرمت, اس کی برائی, اس کی گندگی, اس کی نفرت دلوں میں رچ بس گئی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو کوئی برتن خود نہ حلال ہوتا ہے نہ حرام ہوتا ہے. میں نے کنت نہایتکم عن الذنوب, میں نے چند برتنوں سے تمہیں منع کیا تھا. برتن کسی چیز کو حلال و حرام نہیں کرتے, نشہ آور چیز حرام ہے, برتن تم استعمال کر سکتے. تو شراب ام الخبائث ہے. شراب کیا ہے؟ نشہ ام الخبائث ہے, تمام برائیوں کی جڑ ہے. نشے میں آ جاتا ہے کہ جو کرے کم ہے, جو گناہ کرے کم ہے. زنا اس کے مقابلے میں آسان ہے, چوری اس کے مقابلے میں آسان ہے. ایک واقعہ ہم نے پڑھا تو نہیں تھا, سنا تھا کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانا چاہتا ہوں, میرے اندر 4 برائیاں, ایک ساتھ میں سب نہیں چھوڑ سکتا.
एक एक करके छोड़ दूंगा। झूठ बोलना है, शराब पीना है, जुआ खेलना है, जिना करना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठ बोलना छोड़। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? झूठ बोलना छोड़ दो। तो कहा कि बहुत आसान है, झूठ छोड़ा तो सारी बुराइयां छूट। झूठ छोड़ा तो झूठ ही छोड़ा था, रात में ख्याल आया शराब का, फिर यह ख्याल आया कि सुबह में अल्लाह के नबी पूछेंगे मैं शराब पी थी नहीं पी थी, झूठ तो नहीं बोल सकता, सच बोलूंगा तो फिर सजा मिलेगी। जिना का ख्याल आया तो फिर ख्याल आया कि सुबह में पूछेंगे अल्लाह के नबी जिना किया था, झूठ तो नहीं बोल सकता, सच बोलना पड़ेगा, सजा मिलेगी। चोरी का ख्याल आया, फिर यह ख्याल आया अल्लाह के नबी पूछेंगे, झूठ तो नहीं बोल सकता, सच बोलना पड़ेगा, चुराया हुआ माल भी वापस जाएगा और हाथ भी जाएगा। चुराया हुआ माल भी जाएगा और साथ में क्या है? हाथ भी जाएगा। बहरहाल तो शराब जो है वो उम्मुल खबाइस है, तमाम बुराइयों की जड़ है। आज अल्लाह माफ करे हमारे नौजवान किन किन लतों में मुब्तला। जैसे मैंने कहा अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर का मिजाज गया तो बुराइयां आम हो गई और रोकने की ताकत और कुव्वत नहीं रही। छोटे छोटे बच्चे शराब नशे में, मुख्तलिफ सस्ते सस्ते नशे में छोटे छोटे बच्चे मुब्तला हैं। हमारी जिम्मेदारियां हैं। माशरा नस्लें तबाह हो जाती, शराब से नस्लें तबाह हो जाती है। हम में से हर शख्स की जिम्मेदारी अखलाक से हम अपने घरानों की हिफाजत करें, अपने मोहल्ले की हिफाजत करें। मोहल्लों में कुछ लोगों की जमातें बनाए जो जायजा लें, जो ऐसे जगह हैं जो सुनसान होते हैं, ऐसी जगहों पर नौजवान छोटे छोटे बच्चे इकट्ठा होते हैं और नशे के आदी होते जा रहे। ऐसे ऐसे वाकयात कान में पड़ते हैं, रूह कांप जाती है। तो शराब बहुत बुरी चीज है। तो इस बारे में शराब की हुर्मत के बारे में बताया गया। और इसी के साथ साथ नमाज के बाद अहकामात, खास सफर में अगर कोई जा रहे हैं तो नमाज क्या करें। सफर करो तो नमाज आदि, सफर में जाओ तो नमाज क्या हो जाती है? आदि। जो नमाजें 4 रकात वाली है वो 2 रकात, ज़ोहर 4 की बजाय 2, असर 4 की बजाय 2, इशा 4 की बजाय 2। एक तो ये बयान किया गया। दूसरा सलातुल खौफ का तरीका बयान किया। सलातुल खौफ यानी खौफ वाली नमाज। अगर जंग में, हालत जंग में हो, सामने दुश्मन खड़ा हुआ है और दुश्मन के सामने मुसलमान खड़े हुए, दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने, जंग अभी शुरू नहीं हुई, नमाज का वक्त आ गया। किसके लिए गए? अल्लाह के दीन की बुलंद करने के लिए, अल्लाह के नाम पर अपनी जान देने के लिए। क्या नमाज माफ नहीं है? अपने काम के लिए गए। जंग, जिहाद इतना बड़ा अमल है, इतना बड़ा, आदमी जान हथेली पर लेकर जाता है, मामूली चीज नहीं। अल्लाह ने एक जान दी है, जीने का एक मौका दिया है, वो एक मौका, वो एक जान अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए जाता है। शरीयत में, नुसूस में, कुरान हदीस में जहां किसी अमल की बड़ी से बड़ी फजीलत बयान करनी हो, वहां कहते हैं कि ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने की तरह इतना बड़ा अमल है, उसके लिए आदमी निकला हुआ है। नमाज का वक्त आ गया, माफ नहीं है। आज हम कितना जाया करते नहीं करते। हमारे पास अलग अलग कैटेगरियां हैं। नमाज 5 वक्त की फर्ज नहीं है। कुछ लोगों के पास हफ्ते के एक नमाज फर्ज, जुमा है नहीं, जुमा को जुमा। कुछ लोग वो हैं जिनके पास क्या है, जब याद आया तब की नमाज फर्ज। कुछ लोग वो हैं जरा और अच्छे, उनके पास दिन में 2-3 नमाजें फर्ज, 2 पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए, 4 पढ़ लिए, 5 पढ़ लिए तो माशाअल्लाह क्या कहने। बहुत कम तादाद है जिनके यहाँ 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जबकि शरीयत में, पूरी शरीयत में 5 वक्त की फर्ज है या नहीं है? कितने वक्त की नमाज फर्ज है भाई? कितने वक्त की? जोर से बोलो।
تو کتنی پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ کرتے کتنی ہیں اور بولتے نہیں ہیں؟ پڑھنا کتنی چاہیے؟ فرض کا مطلب قرض ہے، فرض کا مطلب دینا ہی دینا ہے، چھٹکارا نہیں۔ ایک نماز جان بوجھ کر قضا کر کے پڑھیں گے تو 80 سال سے زائد عرصہ جہنم میں جلایا جائے گا، قضا کر کے پڑھیں گے، اور ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں، خیال بھی نہیں آتا قضا کا۔ تو بہرحال ایسی حالت میں جنگ کی حالت میں بھی نماز کا طریقہ قرآن میں بیان کیا گیا کہ 2 جماعتیں منائی جائیں، ایک جماعت دشمن کے سامنے تیار کھڑی رہے اور ایک جماعت آ کر نماز پڑھے۔ 2 رکعت نماز ہے، ایک رکعت امام کے پیچھے پڑے گی اور پھر اسی حالت میں ہتھیاروں کے ساتھ واپس آ کر اپنی جگہ پر پوزیشن لے گی، اور دوسری جماعت جا کر امام کے پیچھے ایک رکعت نماز پڑھے گی اور ایک رکعت ختم ہونے کے بعد پھر واپس آئے گی۔ وہ اپنی یعنی یہ نماز ہی میں ہے، یہ چلنا پھرنا کس میں ہو رہا ہے؟ نماز ہی میں ہو رہا ہے۔ وہ آ کر اپنی پوزیشن لے لے گی اور پھر پہلی جماعت جائے گی، ایک رکعت جو اس کی بچی کی تھی وہ مکمل کرے گی، پھر وہ آئے گی اور یہ جماعت جائے گی اور پھر یہ اپنی نماز مکمل کرے گی۔ یعنی ایسی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے صلاۃ الخوف کا طریقہ بیان کیا، یعنی یہ بتایا نماز کسی حالت میں معاف نہیں، سفر میں ہو تو معاف نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرنے کے لیے دشمن کے سامنے کھڑے ہو تب بھی معاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ کتنی باتیں بتائی گئی؟ کتنی باتیں بتائی گئی؟ محرمات کا بیان، شراب کی حرمت اور نماز کی عظمت۔ نماز کتنی پڑھنی ہے رمضان میں؟ خالی رمضان میں؟ بولو زور سے، ہمیشہ ہمیشہ ہر دن جب تک زندہ رہے۔ روزانہ کی کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 5 نماز۔ اللہ نے آسانی کی ہے بھائی، اگر سفر میں گئے، سفر میں آگے پیچھے ہوتا اللہ نے کہا کہ نہیں 4 نہیں 2 پڑھو، لیکن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا